बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर खादिम सोमरव और मेरे साथ दे रहे हैं डॉक्टर अल्लामा मुनक़ाद अहमद फैज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम फैज़ी साहब, मैं आपको खुशामदीद कहता हूं प्रोग्राम में। रमज़ान अल मुबारक की 14 अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने एक बचपन से सुनता आया था कि एक मौजूसी था और उसने ताज़ीम रमज़ान में अपने बेटे को थप्पड़ मारा था। क्या ये बात हकीकत है, और अगर हकीकत है तो क्या उसको इसकी कोई जज़ा मिली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 14 रमज़ानुल मुबारक के हवाले से आपका ये सवाल है, बड़ा अहम सवाल है कि आज हम देखते हैं नाम निहाद मुसलमान कि जो बहुत बात कही, नाम निहाद मुसलमान, बेशक, ठीक है, सरेआम खा रहे हैं, पी रहे हैं। कोई जो है उनमें ये नहीं है कि तमीज़ के रमज़ान शरीफ का महीना है, अज़मत वाला है, बरकतों वाला है, रहमतों वाला है, कोई ख्याल नहीं है। मगर आपने आज मुझे जो है ना कहीं और जगह ले गए हैं कि मजूसी का वाक़या मुझे, और वो भी कोई अथेंटिक किताब का हवाला। मशहूर किताब दुर्रतुन नासिहीन जिल्द 1 सफ़ा 28, ज़ुबतुल वाइज़ीन सफ़ा 25, मशहूर ये किताबें हैं और मुतअद्दद उलमा किराम इससे मुस्तफ़ीद होते हैं। रिवायत बयान करते हैं कि एक मजूसी है, उसने रा इब्नहु फ़ी रमज़ान के रमज़ान मुबारक में उसने अपने बेटे को देखा, यअकुलु फ़ी सूक़, बाज़ार में सरेआम खा रहा है। फ़ज़रब इब्नहु, उसने अपने बेटे को थप्पड़ मारा, अपने बेटे को मारा। फ़क़ाल लम यहफ़िज़ हुर्मतल मुस्लिमीन फ़ी रमज़ान, कि तुम्हें रमज़ानुल मुबारक में मुसलमानों की उस हुर्मत, ताज़ीम, तकरीम वाले महीने की इज़्ज़त का ख़याल नहीं है कि कितना ताज़ीम वाला महीना है, हुर्मत वाला महीना है। अल्लाहु अकबर। बस इसके बाद फ़ौरन फ़मातल मजूसी, वो मजूसी मर गया। उसी वक़्त नहीं, चंद दिन के बाद मर गया। फ़राहु आलिमुन फ़िल मनाम, एक आज का आलिम नहीं, उस वक़्त का आलिम, मुत्तक़ी, परहेज़गार, आलिम बाअमल ने ख्वाब में देखा उस आदमी को, अला सरीर इज़्ज़त फ़िल जन्नत, जन्नत में वो इज़्ज़त के तख्त पे बैठा है। आज का नाम निहाद मुसलमान, वो मजूसी गैर मुस्लिम। काम क्या है उसका? सिर्फ यही है, रमज़ान और मुबारक की ताज़ीम की, सिर्फ ताज़ीम करने के बदले में हुर्मत रमज़ान पे। तो अल्लाह तबारक व तआला का इनाम देखें, तो जन्नत की ऐसे जो है तख्त पे, इज़्ज़त वाले तख्त पे बैठा है। फ़क़ाल, उस आलिम ने कहा जो ख्वाब देख रहा है, अलस्ता मजूसियन, क्या तू मजूसी नहीं था, गैर मुस्लिम नहीं था? फ़क़ाल बला, उसने कहा हाँ मैं बिल्कुल था। वलाकिन समीत वक़्तल मौत निदाअन मिन फ़ौक़ी या मलाइकती, मैंने मौत के वक़्त अपने ऊपर से आवाज़ सुनी, ये आवाज़ आ रही थी, या मलाइकती, ए मेरे फरिश्ते, ला ततरुकूहु मजूसियन, इसको मजूसियों वाला, मजूसियों की तरह अमल नहीं करना, जिस तरह मजूसियों के साथ अमल करते हैं, गैर मुस्लिमों के साथ जान जो निकालते हैं, नहीं, ऐसे नहीं करना। जान जो निकालनी है एक मोमिन की तरह निकालनी है। सुभान अल्लाह। इसको मजूसी तरह, मजूसी जैसा अमल नहीं करना। क्या करना है? फ़अक्रिमूहु बिल इस्लाम बिहुर्मत, उस हुर्मत रमज़ान शरीफ की इज़्ज़त तकरीम के बदले में इसको पहले मुसलमान यानी इस्लाम की तरह तकरीम ताज़ीम करो। जिस तरह एक मुसलमान की रूह निकलती है, इस तरह इसकी रूह निकालो। सुभान अल्लाह। ये है जी अपना मजूसी का वाक़या, जो मशहूर वाक़या था। यानी रहमत खुदाबंदी जोश में है, और हर रमज़ान में ऐसा ही होता है। आपने ये बात सुनाई तो यहाँ नाजरीन आप अंदाज़ा करें कि मौजूसी ने न सिर्फ एहतराम रमज़ान में अपने बेटे को थप्पड़ मारा, और मेरी नज़र में उसने मुसलमानों के जज्बात को भी मजरूह होने से बचाने की कोशिश की। और आज हम दूसरों के जज्बात से किस तरह खेलते हैं ये आप भी जानते हैं और मैं भी। अल्लाह हम लोगों पे रहम करे। डॉक्टर साहब, रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा टूट जाता है या किसी मजबूरी से कोई
توڑ بیٹھتا ہے. تو اس کا کفارہ کیا ہے یہ آپ ذرا. جی یہ مشہور واقعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں روزہ توڑ کے آتا ہے، تاکہ میں آپ کو حدیث مبارکہ سے ہی جواب دوں. راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. فقال حلقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا، میں تباہ برباد ہو گیا. قال وسلم، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وما اہلک، کس چیز نے تجھے ہلاک کیا ہے، کیوں ہلاک ہو گیا ہے؟ تو اس نے عرض کی وقعت علی امراتی فی رمضان، رمضان شریف میں اپنی زوجہ کے پاس چلا گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، روزہ ٹوٹ گیا ہے. قال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حل تجد ما تعتق رقبہ، کیا تو ایک غلام آزاد کر سکتا ہے؟ ایک غلام آزاد کر سکتا ہے؟ اب یعنی سوال کا جواب بھی سنتے جائیں کہ روزہ توڑے گا تو ایک غلام کی اگر آزاد کرنے کی طاقت ہے تو وہ کرو. اس نے جواب دیا قال لا، عرض کیا لا نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا. قال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہل تستطيع ان تصوم شہرین متتابعین، تو اگر ایک غلام آزاد نہیں کر سکتا تو پھر اس طرح کر سکتا ہے کہ تو 2 ماہ کے کنٹینیو مسلسل روزے رکھ سکتا ہے. کنٹینیو مین 2 مہینے کے مکمل. قال اللہ، اس نے کہا نہیں میں یہ بھی نہیں کر سکتا. قال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہل تجد ما تطعم 60 مسکینا، کیا تو 60 مسکین کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ قال اللہ، اس نے کہا نہیں. قال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ثم جلس، پھر وہ آدمی بیٹھ گیا. اب یہاں تک تو آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب مل گیا ہے کہ نمبر 1 غلام آزاد کرو، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو 2 ماہ کنٹینیو مسلسل روزے رکھو. اس طرح نہیں کر سکتے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. یہ ہے کفارہ روزے کا. مگر آگے جو ہے بات بتانے والی ہے، تو آپ کو میں نے پہلے بھی پچھلے پروگرام میں میں بتاتا رہا ہوں آپ کو کہ میرا ہم سب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحیم نبی، کریم نبی، رحمت العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رب رحمت دیکھیں تو آگے دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کرم دیکھیں امتی پر. اب وہ غلطی کر کے بھی آیا ہوا ہے، سزا بتا دی یہ سزا ہے. اب کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار ہے کہ وہ انبیاء کے بھی سردار ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ آ کے بیٹھ گیا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ثم جلس، پھر وہ بیٹھ گیا. فأوتي النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرق فیہ تمر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک کھجوروں کا ٹوکرا لایا گیا، کھجوروں کا ٹوکرا لایا گیا. فقال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصدق بہذا، جا اس کو جا کے بانٹ دے، صدقہ کر دے، جا بانٹ دے. سبحان اللہ. اب دیکھیں یہ نہیں ہے کہ اب آج کوئی ایسا کرے، نہیں، یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا ایسا کوئی بھی نہیں. روزے کا کفارہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا یہی ہے، وہی ہے، مگر وہ کرم نبی ہے، وہ کرم نبی ہے. اور اس کے بعد کسی صحابی کو بھی یہ اتنا اختیار نہیں ہے کہ وہ اس طرح کرے. بے شک. بس آج کا مولوی یا مفتی نہیں کر سکتا. میں صحابہ تک بات کر دی ہے کہ صحابی کو بھی یہ اختیار نہیں تھا، یہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اختیار تھا. تو اس طرح تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا جا صدقہ کر. قال افقر منا فما بین لبیتها اہل البیت احوج الیہ منا. اب دیکھیں کمال دیکھیں اس کا. اچھا مانگنے کا بھی طریقہ ہے، کاش کہ ہمیں مانگنے کا طریقہ آ جائے. صحیح بات. ہمیں مانگنے کا طریقہ، اب مانگنے کا اس کا طریقہ دیکھیں، ڈھنگ دیکھیں اس کو. وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ جیسا مدینے کے دونوں کناروں میں نہ کوئی فقیر ہے اور نہ ہی کوئی محتاج ہے. سب سے زیادہ فقیر بھی میں ہوں، محتاج بھی میں ہوں. فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے. کتنا حتی بتت انیابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑیں مبارک زہر ہو گئیں. اتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اتنا مطلب یہ کہ ہنس پڑے. ثم قال صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اذهب فاطعمه اهلک،
جا جا یہ کھجور والا ٹوکرا لے جا، اپنے گھر والوں کو کھلا۔ اندازہ کریں یہ کرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے، جلد 7 صفحہ 145، حدیث نمبر ہے 2651، اور صحیح مسلم اوتھینٹک حوالہ ہے۔ بے شک آپ کی کیا ہی بات تھی، ظاہری سی بات ہے، جو آپ نے بولا، جو عمل کیا وہ اللہ کی اجازت سے کیا اور اللہ کے احکام کے مطابق کیا، اس میں کوئی دوسرا، کسی دوسرے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ کوئی بات کر سکے۔ ڈاکٹر صاحب، افطار کے بغیر مسلسل روزے رکھے جا سکتے ہیں؟ جی یہ بھی بڑا اہم سوال ہے، اور یہ اگلے پچھلے سوال کی بڑی کڑی ہے۔ اب دیکھیں پھر وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہا عن الوصال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر افطار کیے روزہ رکھنے سے منع کیا کہ روزہ جو ہے جب بھی رکھو کھاؤ پیو، ایسا نہیں ہے بغیر افطار کے بغیر کھائے پیے روزہ نہ رکھو۔ قالوا، صاحب نے عرض کیا، انک تواصل، یا وسلم آپ تو نہ کھاتے ہیں نہ پیتی ہیں، اگلے دن پھر روزہ رکھ لیتے ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انی لست کہیتکم، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میری حیت تمہاری طرح نہیں ہے، میں تمہاری طرح ہوں ہی نہیں، میں تمہاری اب ایسا کبھی نہیں سوچنا کہ میں تمہاری طرح ہوں۔ اب یہ پچھلے کی طرف اس کا اشارہ جا رہا ہے کہ وہ جو اختیار تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، کسی صحابی کے پاس نہیں ہے، کسی تابعی ولی کے پاس وہ اختیار نہیں ہے۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا، انی لست کہیتکم، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، تمہاری حیت کا نہیں ہوں۔ کیوں؟ انی اطعم و اسقی، مجھے تو کھلایا اور پلایا جاتا ہے، اور باقی بھی متعدد حدیث میں ہے مجھے رب کھلاتا ہے، مجھے رب پلاتا ہے۔ اور اس کی جو حوالہ ہے صحیح مسلم جلد 7 صفحہ 109، حدیث نمبر ہے 2618۔ ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا، امید ہے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اجازت چاہوں گا، السلام علیکم۔